والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ اللہ رب العزت کا احسان ہوا، اس نے ہمارے لیے جمعہ جیسی نعمت عطا فرمائی۔ جمعہ بڑی برکت کی چیز ہے۔ جو شخص جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اللہ کی طرف سے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ دین اسلام کے اندر جس عمل میں ازدحام زیادہ ہوتا ہے، جس عمل میں مجمع زیادہ ہوتا ہے، اس عمل میں اللہ کی طرف سے استقبال ہوتا ہے۔ بعض موقع پر انفرادی عبادت بڑھ جاتی ہے، لیکن ہر موقع پر اجتماعی عبادت بڑھی ہوئی رہتی ہے۔ جمعہ خصوصی انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ روز اول سے جمعہ کی فضیلت مانی گئی ہے۔ بہت سارے واقعات جمعے کے دن سے جڑے ہوئے بھی ہیں۔ مستقبل میں قیامت جو آئے گی وہ جمعے کے دن آئے گی، کیونکہ خبر ہے کہ قیامت جو ہوگی وہ جمعے کے دن ہوگی۔ جو لوگ جمعہ والے ہیں ان کے جمعہ کی قبولیت کی بات، ان کے جمعے کی قبولیت کی نشانی یہ ہے ان کو 5 وقت کی توفیق مل جائے، ان کو 5 وقت کی توفیق مل جائے۔ اگر کوئی صرف جمعہ کا ہو، یہ جمعہ کی قبولیت کی علامت نہیں ہے۔ قبول کرنے والے اللہ ہیں، یہ ایک عمل سے بھی قبول فرما سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، جب یہ عمل قبول ہوتا ہے اللہ کے پاس، اللہ اسے دوسرے عمل کی توفیق دیتے۔ یہ عمل قبول ہوتا ہے اللہ کے پاس تو دوسرے اچھے عمل کی توفیق دیتے۔ نیک اعمال متعدی ہوتے ہیں، نیک اعمال متعدی ہوتے ہیں۔ ایک عمل کرنے والا دوسرے عمل پر گامزن ہوتا ہے، دوسرے عمل کے لیے اس کا دل نرم ہوتا ہے، دوسرے عمل کے لیے اسے توفیق ملتی ہے، اور دوسرے عمل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اسے جو ہے آگے کے لیے قبول فرماتے رہتے ہیں۔
اگر ایک عمل کی توفیق ملی اور دوسرے عملوں سے اگر بندہ دور ہے بولے تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں ہے، یہ قبولیت کی نشانی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمارا جمعہ میں آنا، ہم اللہ کے استقبال میں آئے ہیں۔ ازدحام کثیر کی جو عبادتیں ہوتی ہیں اور اس کو اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے استقبال کراتے، اور جمعہ بھی ایسی عبادتوں میں سے ہے جس میں فرشتوں کا استقبال ہے، جیسے عیدین کے لیے اور اسی طریقے سے نماز استسقاء کے لیے، اسی طرح سے کثیر تعداد میں کیے جانے والی اجتماعی عبادتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقبال کا انتظام ہوتا ہے۔ جب یہ عبادت قبول ہوتی ہے، دوسری عبادتوں کے لیے متعدی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی صرف جمعہ آتا ہے، درمیان میں کوئی نیک عمل اس کا نہیں ہے، کوئی نیک عمل اس کا نہیں ہے، تو اب یہ جو جمعہ ہے اس کا، یہ قبولیت کی نشانی میں شامل نہیں ہے، قبولیت کی نشانیوں میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جب نیک عمل میں قبول فرماتے ہیں، ایک عمل میں جب قبول کرتے ہیں، دوسرے عملوں کی بھی توفیق دیتے ہیں، دوسرے عملوں کی بھی توفیق دیتے ہیں، کیونکہ دینی اعمال متعدی ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے عزیزو، جمعہ ماشاءاللہ یہ بہت فضیلت کا دن ہے، اور اس دن کی فضیلت مانی گئی ہے، اور اس دن میں، اس دن کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے واقعات بھی ہیں، اور اس دن میں مستقبل میں جب قیامت آئے گی وہ جمعے کے دن ہی ہوگی۔ اور ایک خبر ہے، جنت میں جنتیوں کو اللہ کا جو دیدار ہوگا وہ جمعے کے دن ہوگا، جمعے کے دن ہوگا۔ وہاں پر چاند سورج نہیں ہوں گے، جس طرح سے دنیا میں ہم وقت تول رہے ہیں، وقت کو ناپ رہے ہیں، اور قیامت میں اور قیامت کے بعد جنت میں اور اس طریقے سے دنوں کا ناپنا نہیں رہے گا۔ یہاں تو چاند اور سورج ہے، دن سمجھ میں آ رہے، رات سمجھ میں آ رہی، لیکن جنت میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اس کے بغیر بھی اللہ رب العزت جمعے کی قدر کو باقی رکھیں گے۔ جنتیوں کو سمجھ میں آئے گا کہ آج یہ جمعہ ہے، آج اللہ کا دیدار کا دن ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ جمعے کے دن سے ہی متعلق ہے۔ اکثر تاریخ دانوں نے جمعے کے دن کو ہی کہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ محرم کی 10 تاریخ کی، یا محرم کے عاشورے کی، یا محرم کے 10 دنوں کی جو فضیلت احادیث میں ملتی ہے،
وہ شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے، شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے۔ شہادت حسین تو تقریباً 61 ہجری میں پیش آیا ہے، واقعہ ہے 60 یا 61 ہجری میں پیش آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی محرم کے عاشورے کا روزہ اور اس سے پہلے بھی اور محرم کے 10 دنوں کی قدر شریعت میں موجود تھی۔ رمضان کے آنے سے پہلے محرم کا روزہ فرض تھا اسلام کے اندر بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو فرض کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں تو آپ نے کہا تھا کہ یہود و نصرانیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ہم لوگ ایک روزہ نہیں جیسا 2 روزے رکھیں گے، ایک روزہ نہیں جیسا 2 روزے رکھیں گے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک ہی روزہ تھا، لیکن آپ نے یہ کہا تھا کہ اگلی بار سے ہم 2 روزے رکھیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کہ یہاں پر جو یہود و نصارہ ہیں وہ محرم کے عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، کیا ہم لوگ بھی رکھیں؟ فرعون کی دشمنی سے، فرعون کے ظلم سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دیا تھا اس دن، عاشورے کے دن، اور اس کے شکریہ میں وہ لوگ ایک روزہ رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم زیادہ حقدار ہیں کہ آج کے دن کو روزہ رکھیں، کہ ہم لوگ بھی روزہ رکھیں گے۔ تو اسی طریقے سے روزہ رکھتے رہیں اور پھر بعد میں اور اس کو 2 روزے قرار دیے گئے، اور رمضان کے بعد یہ روزہ فرض کا نفل کر دیا گیا۔ تو میرے عزیزو، عاشورہ بھی اسی مہینے میں گزرا۔ اللہ رب العزت ہمیں دنوں کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس تعلق سے بھی میں ایک بات بتاتا ہوں۔ 7 تاریخ میں حضرت حسین پر پانی بند کر دیا، پانی بند کر دیا۔ ایک شخص تھا، نام لینا مطلوب نہیں ہے، تو اس نے پانی کی آر دلائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لے پانی پی، لے پانی پی۔ جب آدمی میں زیادہ نفاق ہوتا ہے تو دشمنی پر اتر آتا، جو آدمی دشمنی پر اتر آتا اس کو نیکی نہیں سمجھ میں آتی، اسے صرف جو ہے اپنا مدعا نظر آتا رہتا، اس کی ضد پورا کرنا سمجھ میں آتا رہتا، پھر آدمی کے درجے کا بھی لحاظ نہیں رکھتا، آدمی کے درجے کا بھی لحاظ نہیں رکھتا رہتا۔ تو اس نے آر دلا کر کہا کہ لے پانی پی، اس طریقے سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز تھوڑا بری معلوم ہوئی، کسی بھی تھوڑا بہت تو دل میں تکلیف ہوگی۔ جو آدمی 2-3 دن سے اگر پیاسا ہو، اگر اس کو پانی کے ساتھ آر دلایا جائے اور مزہ لے کر کہا جائے آپ کو بری لگی، بھئی آپ تو نواسۂ رسول تھے،
اگر کوئی کتا بلی کو بھی ستائے گا اللہ اس سے بھی بدلہ لیں گے. اگر کوئی کسی کافر پر بھی اگر ظلم کرے گا اللہ اس کا بھی بدلہ لیں گے. اگر کسی مومن کو بھی ستائے گا اللہ اس کا بھی بدلہ لیں گے. تو بھئی نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اللہ اس کا بدلہ نہ لیتے؟ تاریخ دانوں نے یہ بات لکھا ہے، اس کا گھوڑا اسے لے کر بھاگا، اس کا گھوڑا بدک کر اس کو لے کر بھاگا، اور اتنا بھاگا کہ اس کو خود پیاس کی شدت ہو گئی، اس کو خود پیاس کی شدت ہو گئی. اور جب وہ سنبھلا تو گھوڑا ایسی جگہ پر پہنچ چکا تھا اس کو پینے کے لیے پانی نہیں تھا. پھر گھوڑے کو سنبھال کر پھر واپس آیا اور اپنے قافلے کی طرف. تو وہاں پر پانی موجود تھا لیکن وہ پانی پی نہیں سکا اور پیاس کی حالت میں اس کا دم نکل گیا. پیاس کی حالت میں اس کا دم نکل گیا. میرے عزیزو، اور جب لڑائیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے اندر جب حسد بڑھتا ہے، لوگوں کے اندر جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں ان کے لیے معمولی لگتی ہیں. لیکن میرے عزیزو، محرم کی 10 تاریخ تھی اور جمعہ کا دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے کے ارادے سے تو نہیں آئے تھے. ستر سے 80 کے درمیان ان کے ساتھی 70 سے 80 کے درمیان ان کے ساتھی 2000 4000 20,000 16,000 یہ الگ الگ روایتیں تاریخ دانوں کی کہ اتنا مجمع اگر کل ملا کے 20,000 سمجھو، 2,000 سے لے کر 20,000 کے درمیان لوگ تھے. گنتی ہمیں مقصود بھی نہیں ہے. 80 آدمی کے لیے 2,000 کا آنا، 80 آدمی کے لیے 12,000 کا آنا، 80 آدمی کے لیے اور جو ہے 20,000 لوگوں کا آنا، یہ کوئی تک کی بات ہے؟ میرے عزیزو، واقعتاً ہمیں عبرت کا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے. ہمارے شاہ صاحب فرماتے تھے، سید انظر شاہ الکشمیری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی بچپنے میں ہی خبر دی تھی. شفا بنت اسد نے بچوں کو لے کر کھیل رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اچانک غمگین ہو گئے. تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ اچانک غمگین کیوں ہو گئے؟ تو جبرائیل علیہ السلام ابھی آئے تھے اور خبر دے کر گئے کہ میرے دونوں نواسوں کو یہ امت شہید کرے گی. امت کے جو ہے مکار لوگ کیا کریں گے؟ شہید کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اور یہ خبر سننے کے بعد تقریباً 50 سال گزرے ہیں. جب بچے 4 یا 5 سال کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر آئی، لیکن یہ 50 سال کے درمیان میں کبھی نہ حضرت حسین نے، کبھی نہ حضرت علی نے، اور کبھی نہ بی بی فاطمہ نے، اور کبھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ اور میرے نواسوں کو تو شہادت سے بچا لے. شہادت سے بچا لے.
زندگی کے اعتبار سے مجاہد کی زندگی افضل ہے۔ اسلام کے اندر زندگی کے اعتبار سے مجاہد کی زندگی افضل ہے۔ اسلامی زندگی میں زندگی کے اعتبار سے اسلامی اعتبار سے مجاہد کی زندگی افضل ہے۔ موت کے اعتبار سے شہادت کی موت افضل ہے۔ زندگی کے اعتبار سے مجاہد کی زندگی افضل اور موت کے اعتبار سے شہادت کی موت افضل۔ حضرت حسین کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ شہید ہونا ہے، اور شہید ہونے والا اللہ کو پیارا ہے، اس لیے کسی نے دعا نہیں فرمائی کہ ان کی زندگی بچ جائے۔ تو میرے عزیزو یہ جو محرم ہے اور یہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے متبرک نہیں ہے، یہ دن پہلے سے ہی متبرک ہے، اور اس دن میں پہلے روزہ فرض تھا اور بعد میں نفل ہوا۔ یہ دن اللہ کے استقبال کا دن ہے، اور اس دن میں آنے والے کو دوسرے اعمال کی بھی دوسرے عملوں کی توفیق ملتی ہے، بشرطے کہ آدمی دعا کر لے۔ اگر کوئی آدمی جمعہ پڑھے اسے سنت اور نفل کی بھی توفیق نہ ملے تو اس کے جمعہ کی قبولیت کی نشانی کہاں سے لاؤ گے؟ ایک فیشن بن گیا ہے جمعہ پڑھتے ہی فوراً باہر نکلنا، میرے عزیزو، ہم نے چند جگہ ایسی بھی دیکھی ہیں، چند مسجدوں میں ہم نے ایسے بھی نماز پڑھے ہیں، ہمارے ہندوستان میں بھی اور ہندوستان کے باہر بھی، اور جب جمعہ ہوتی ہے الحمدللہ آپ کے نندیال کے لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے جب ہمارے سفروں کے اندر ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ تقریباً نماز ہونے کے بعد 15 منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے تک ایک بچہ بھی باہر نہیں نکلتا، نفلی عبادتوں میں مشغول رہتے۔ کس میں رہتے بولو؟ نفلی عبادتوں میں مشغول رہتے، ایک بچہ بھی باہر نہیں نکلتا۔ جو آدمی جس جگہ کھڑا ہے اسی جگہ پر سنت اور نوافل پر معمول ہے۔ سنت اور نوافل پر معمول ہے، پوری نماز پڑھ کے اور پھر اللہ سے دعا مانگ کے نکل رہے ہیں۔ جمعے کے لیے جو سنتیں ہیں یہ سنتیں غیر مؤکدہ نہیں ہیں، عصر سے پہلے جو سنتیں ہیں اور وہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، تو جمعے کی جو سنتیں ہیں وہ غیر مؤکدہ نہیں ہیں بلکہ مؤکدہ سنتیں ہیں۔ میرے عزیزوں، میں نے یہی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، ایک نیک عمل اللہ کے پاس قبول ہوتا ہے، نیک اعمال متعدی ہوتے ہیں، ایک عمل سے دوسرے عمل کی توفیق ملتی ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف جمعہ والا ہے، یہ جمعہ کو دکھتا پھر اگلی جمعہ کو دکھتا، یہ اس کے جمعہ کی قبولیت کی نشانی نہیں ہے۔ قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ جمعہ کے بیچ میں کچھ نیک اعمال کی اور کچھ اور نمازوں کی اور کچھ خیر کے کاموں کی اسے توفیق مل جائے۔ اب ہم کیسے جمعہ پڑھنے والے لوگ ہیں کہ جمعہ پڑھنے کے بعد ہمیں سنتوں کی بھی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ جمعہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس امت کے لیے انعام کے طور پر دیا ہے، اللہ کی طرف سے اس میں استقبال ہے۔ میرے عزیزوں، اس کو ضائع نہ کرو۔ اور یہ جو محرم ہے، خیر اب تو عاشورہ وغیرہ تو گزر گیا ہے،
اور اس میں نہ جانے کس کس طریقے سے اور جو رسومات میں امت پھنسی ہوئی ہے، اپنے علماء سے اور اپنے قریب کے عالموں سے اور ان رسومات کے سلسلے میں تحقیق کر کے صحیح سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ باطل کے سامنے ہم سر نہیں جھکانا، باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ اس کا موقف صرف 2-4 لفظوں میں بتا دیتا ہوں، اور وقت بھی ماشاءاللہ کافی ہو رہا ہے، لیکن ہجوم آ رہا ہے ابھی کثرت کے ساتھ، اس لیے میں بات کو تھوڑا سا لمبی کر رہا ہوں۔ جی مختصر بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے تھے جہاد کے ارادے سے نہیں، کوفے کے حالات کا معائنہ کرنے کے لیے، کوفے کے حالات کا معائنہ کرنے کے لیے، جی کوفے کے حالات کا معائنہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ جو آدمی جہاد کے لیے آتا کچھ نہ کچھ فوج لے کر آتا، بیوی بچوں کے ساتھ نہیں آتا، بیوی بچوں کے ساتھ نہیں آتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری اہل کو ساتھ لے کر اور کوفے کے اندر جو ان کے حامی لوگ ہیں ان کی تسلی کے لیے اور اسی طریقے سے یزید سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے۔ درمیان میں وہ لوگ سمجھے اگر ان کوفے کے اندر داخل ہو گئے یہاں کے سارے لوگ اس طرف پلٹ جائیں گے۔ درمیان میں جو گورنر قسم کے لوگ تھے انہوں نے آ کر اگر یزید سے ملاقات کریں گے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ سے جب ملاقات کرے تھے دونوں میں صلح ہو گئی تھی، اسی طریقے سے اگر حضرت حسین یزید سے ملیں گے دونوں میں صلح ہو سکتی ہے، ہمارا بڑکپن چھن جائے گا۔ اگر یہ بڑے بن گئے پھر ہمیں بڑے عہدوں پر نہیں رکھیں گے، یزید بڑے عہدے پر رہے تو ہم بھی بڑے عہدے پر اور گورنری کے عہدے پر رہیں گے، اگر حسین بن گئے ان سے ملاقات کر کے ہمیں معزول کر دیں گے۔ اس لیے درمیانی لوگوں نے ان کو جو ہے کوفہ آنے سے شدت کے ساتھ روکنے کی کوشش کی اور درمیان میں کچھ باتیں پھیلا کر اور ان کو لڑنے پر مجبور کرے۔ محرم کی 1 تاریخ سے اور جو ان کو اکساتے رہے، حضرت حسین انکار کرتے رہے اور آخرکار اور 10ویں تاریخ کو اور لڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ لیکن میرے عزیزو، تاریخ میں آپ لوگ بھی پڑھو گے اور آج کل تو فون کا زمانہ ہے اور ہر چیز آپ کو اور میسر آ رہی ہوگی، معتبر علماء کے بیانے اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ لیکن میرے عزیزو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے دن بھی نماز نہیں چھوڑی، شہادت کے دن بھی نماز نہیں چھوڑی۔ لیکن میرے عزیزو ہم حضرت حسین کے نام سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسی کو دین اور شریعت سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو ایسے رسومات میں اور ایسی بدعات میں نہ لگیں، بلکہ جمعے کی قدر کو باقی رکھیں اور محرم کی قدر کو باقی رکھیں اور عبادتوں کی قدر کو باقی رکھیں، اور ایک عبادت کی توفیق جب اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور دوسرے عبادتوں کی ضرور ملے گی۔ ہم ایک عبادت تو کر رہے ہیں، دوسری عبادت کی توفیق ہمیں نہیں ملی تو پہلی عبادت کی قبولیت کی یہ علامت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، ہماری جماعت بیتم چرلے سے 3 دن کے لیے آئی ہوئی ہے اور یہاں پر اس مسجد میں تقریباً کل ظہر کے بعد تک اور اس مسجد میں قیام رہے گا، تو مغرب کے بعد گشت ہوگا اور عشاء کے بعد اور دین کی بات ہوگی، اور مختصر سی جماعت آئی ہے 4-5 آدمی کی۔ میرے عزیز آپ لوگ بھی اور ہمارا ساتھ دیں اور مل کر گشت کریں گے اور مغرب عشاء کے بعد انشاءاللہ دین کی بات بھی ہوگی۔ تو بھئی جو لوگ جہاں پر ہیں اپنی اپنی مسجدوں میں اور مسجد وار جماعت کے ساتھ جڑ کر اور ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات یہ ہے میرے عزیزوں، جیسے جمعہ پڑھتے ہیں
سنتیں بھی پوری پڑھ کر جاؤ بھائی. اور بعض لوگ تو اس جمعہ میں آ کے 2 رکعت پڑھتے ہیں امام صاحب کے پیچھے، اور پھر اگلی جمعہ کچھ ان کو پھر 2 رکعت کی توفیق ملتی ہے. میرے عزیزو یہ بہت نقصان کی بات ہے. کم سے کم اب تمہیں جمعہ کے ایک بار آئیں تو کم سے کم جمعہ کے پورے نمازیں تو پڑھ لے کے جاؤ. اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کی قبولیت میں اور دوسرے نیک اعمال کی توفیق دے گا. ماشاءاللہ یہ تو نندیال ہے، اور اس میں جمعہ کو جمعہ آنے والے تو کوئی نہیں ہوں گے الا ماشاءاللہ. تو پھر بھی میرے عزیزو میری خواہش ہے آپ جو ہے اللہ کی قربت میں اور جو ہے اللہ کی رضا میں اور دین کے امور میں اور زیادہ آگے بڑھنے کی فکر کریں اور کوشش کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.